لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے پھاٹک بازار میں دھماکہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں اور خاتون سمیت 7 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا دہشت گردوں کو ملک کے امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہ دینے کا عزم، لکی مروت میں دھماکے پر اظہار افسوس، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد کی شہادت پر دکھ کا اظہار، واقعے کی جلد انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ کوہاٹ کے قریب جان قربان کر کے مقامی آبادی کو تباہی سے بچانے پر وزیر اعظم کا بہادر شہری لیاقت کو خراج تحسین، شہید لیاقت کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ قرار دے دی۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی CBS کی رپورٹ مسترد کر دی، امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا، جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کر لیا، امریکی میڈیا کے مطابق پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے کرنے کے آپشن پر غور متوقع ہے۔ دوبارہ حملے پر ایران کی ویپن گریڈ یورینیم افزودگی کی دھمکی، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کیا کہ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو 90% تک یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے ایکس پیغام میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ امریکی اخبار کا متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملوں کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق UAE خفیہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے، اماراتی کارروائیوں میں لاوان آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل۔ امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دی، ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ آسٹریلیا نے بھی ایران کے 7 افراد اور 4 اداروں پر نئی پابندیاں لگا دی، آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنی عوام پر مسلسل سختی اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے باعث اقدامات کیے گئے۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی بدترین شکست پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت 72 ارکان کا وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ، ٹائم لائن دینے کی تجویز بھی دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی، عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا، پارکس، اسپتال اور کھیل کے میدان سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانا اولین ترجیح قرار دے دیا، خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان، تقریب سے خطاب میں شرجیل میمن کا کہنا تھا خیرپور میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا، ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے کو 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان گولیاں چل گئیں، فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے، مرنے والوں میں 4 سگے بھائی بھی شامل، پولیس نے علاقے میں پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔
لاہور میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ، ریبیز کا شکار 18 سالہ نوجوان نے میو اسپتال میں دم توڑ دیا، سرگزیدگی کا شکار ایک اور مریض بھی رپورٹ۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہونے کا قوی امکان، ذو الحج کا چاند 17 مئی کو رات 1:01 پر پیدا ہوگا، ترجمان سپارکو کے مطابق حتمی فیصلہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ سنسنی خیز مرحلے میں داخل، پاکستان کو جیت کے لیے 152 اور بنگلہ دیش کو 7 وکٹیں درکار۔ لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے پھاٹک بازار میں دھماکہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں اور خاتون سمیت 7 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا دہشت گردوں کو ملک کے امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہ دینے کا عزم، لکی مروت میں دھماکے پر اظہار افسوس، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد کی شہادت پر دکھ کا اظہار، واقعے کی جلد انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ کوہاٹ کے قریب جان قربان کر کے مقامی آبادی کو تباہی سے بچانے پر وزیر اعظم کا بہادر شہری لیاقت کو خراج تحسین، شہید لیاقت کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ قرار دے دی۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی CBS کی رپورٹ مسترد کر دی، امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا، جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کر لیا، امریکی میڈیا کے مطابق پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے کرنے کے آپشن پر غور متوقع ہے۔ دوبارہ حملے پر ایران کی ویپن گریڈ یورینیم افزودگی کی دھمکی، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کیا کہ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو 90% تک یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے ایکس پیغام میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ امریکی اخبار کا متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملوں کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق UAE خفیہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے، اماراتی کارروائیوں میں لاوان آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل۔ امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دی، ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ آسٹریلیا نے بھی ایران کے 7 افراد اور 4 اداروں پر نئی پابندیاں لگا دی، آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنی عوام پر مسلسل سختی اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے باعث اقدامات کیے گئے۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی بدترین شکست پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت 72 ارکان کا وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ، ٹائم لائن دینے کی تجویز بھی دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی، عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا، پارکس، اسپتال اور کھیل کے میدان سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانا اولین ترجیح قرار دے دیا، خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان، تقریب سے خطاب میں شرجیل میمن کا کہنا تھا خیرپور میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلائی جائیں گی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے کو 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان گولیاں چل گئیں، فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے، مرنے والوں میں 4 سگے بھائی بھی شامل، پولیس نے علاقے میں پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ لاہور میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ، ریبیز کا شکار 18 سالہ نوجوان نے میو اسپتال میں دم توڑ دیا، سرگزیدگی کا شکار ایک اور مریض بھی رپورٹ۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہونے کا قوی امکان، ذو الحج کا چاند 17 مئی کو رات 1:01 پر پیدا ہوگا، ترجمان سپارکو کے مطابق حتمی فیصلہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ سنسنی خیز مرحلے میں داخل، پاکستان کو جیت کے لیے 152 اور بنگلہ دیش کو 7 وکٹیں درکار۔